اس کے بعد شروع فرمایا ہے سورہ نمل کو، اور سورہ نمل کا آغاز کیا طاسین سے، اور قرآن پاک میں 3 صورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاسین سے شروع کیا ہے. دونوں میں 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں میم کا اضافہ ہے، اور ایک یہ بس تنہا صورت ایسی ہے جس کو طاسین سے شروع کیا، اور طاسین میم. ایک یہ سورہ شعراء گزری، اور ایک اس کے بعد جو سورہ قصص آ رہی ہے اس کے آغاز میں بھی طاسین میم ہے، اور یہ واحد صورت ہے قرآن پاک کی سورہ نمل جس کو اللہ تعالیٰ نے طاسین سے شروع کیا. تو 2 صورتیں، یعنی اس کے بعد والی سورہ قصص اور اس سے پہلے والی سورہ شعراء، اس میں سین کو میم میں اللہ تعالیٰ نے مدغم کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، تو اس لیے وہاں تو یہی پڑھا جائے گا طاسین میم. نون نہیں ہے وہاں سین کا، کیونکہ وہ مل گئے آپس میں لفظ. اور یہاں پر طا کے بعد سین پورا پڑھا جائے گا. تلک آیات القرآن، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ ہے قرآن کریم کی آیات. سورہ بقرہ کے آغاز میں آیا تھا کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، اور وہاں پر بھی یہ بات تھی کہ ذالکہ کا اشارہ تو عربی میں دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تلکا کا لفظ بھی دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ہے، اللہ نے فرمایا وہ کتاب ہے. تو اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی ایسی کتاب ہے جس کے تعارف کے لیے ہم کہتے ہیں اس درجے کی کتاب، جسے اردو میں کہتے ہیں کہ آ مخدوم نے یہ کہا، آ حضرت نے یہ کہا. تو آن جو ہے فارسی میں وہ بھی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جب بتانا تھا کہ کتنی زبردست آیات ہیں تو اللہ نے کہا وہ کتاب ایسی ہے. اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ پورا قرآن اس وقت نازل ہی نہیں ہوا تھا تو یہ اشارہ ہے لوح محفوظ کی طرف کہ لوح محفوظ میں جو لکھی گئی ہے کتاب وہ اتنی بڑی چیز ہے. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں، آیتیں ہیں قرآن کریم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسے جو شروع کیا تو بعض کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں شامل ہے، اور حنفی فقہا کے نزدیک اور مفسرین کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 صورتوں کو الگ الگ کرنے کے واسطے ہے، یہ کسی صورت کا بھی حصہ نہیں. یہاں پر فرما دیا آیات ہیں، اور آیات بھی کیسی ہیں؟ قرآن پاک کی آیات ہیں. سب سے پہلے تو ان آیات کی فضیلت اور عظمت کے لیے اللہ نے قرآن کا لفظ کیا. 4 الفاظ پے در پے اللہ نے استعمال کیے ہیں. ایک کہا کہ یہ آیات قرآن کی ہیں، یعنی کسی اور جگہ کی نہیں ہیں، کسی اور کتاب کی نہیں ہے. دوسرے فرمایا وہ کتاب مبین، اور یہ جو کتاب ہے بہت واضح، صاف، بڑی عظیم الشان کتاب. کتابن میں یہ جو تنوین ہے 2 زیر آ گئی ہے، یہ جب آتی ہے تو اس چیز کی انتہا کو ظاہر کرنے کے لیے. اگر بری جگہ پہ آئے گی تو مطلب انتہائی درجے کی بری، اور اچھائی میں آئے گی تو انتہائی درجے کی اچھی. تو فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو کتاب ہدم و بشرا للمومنین، ہدایت والی. یا یہ مان لیا جائے کہ یہ آیات کے لیے صفت بیان کی گئی کہ یہ آیات ایسی ہیں کہ ان سے ہدایت ملتی ہے. وبشرا للمومنین، اور یہ آیتیں بشارت ہیں، خوشخبری دیتی ہیں ایمان والوں کو کہ تم لوگ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہو، سنتے ہو، اس کی اتباع کرتے ہو، یقیناً تم لوگ اللہ کی راہ پا جاؤ گے. اور مطلقاً فرما دیا کہ بڑی زبردست ہدایت ہے قرآن، اس لیے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور قرآن کو اس بات پر بحث کرنی ہوتی ہے کہ انسان کی آئندہ کی دنیا کیسے ٹھیک ہوگی، سنورے گی، بگڑے گی، کن چیزوں سے اچھائی پائے گا، کن چیزوں میں اس کی خرابی ہو جائے گی. قرآن چونکہ ان امور پر بحث کرتا ہے اس لیے یہاں پر فرما دیا کہ ہدم و بشرا، یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں. دیکھا پہلی بات یہ تھی کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اس لیے نماز کو بار بار قرآن کہتا ہے کہ نماز کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے
جو لوگوں کو کفر سے اور شرک سے حقیقی طور پر روک سکے. بس نماز ایسی چیز ہے کہ جو آدمی جتنی زیادہ پابندی سے پڑھے گا اتنا ہی اللہ کا قرب اس انسان کو ملے گا. نماز پڑھے اور نماز کو سنت کے مطابق پڑھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس انسان کی نماز سنت کے قریب ہو جائے. اور اتنا اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کہ نماز میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں لوگ سمجھتے تھے اپنے جانوروں سے تشبیہ دی ہے. اتنی سخت زبان استعمال کی. ایک آدمی کو دیکھا اور اس نے سجدے میں جانے سے پہلے بغیر وجہ کے پہلے اپنے ہاتھ رکھے پھر اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے. ایک تو ہوتا ہے کوئی معذور ہو تو اس کو تو اجازت ہے، خام خواہ پہلے اپنے ہاتھ اور پھر گھٹنے. آپ نے فرمایا لوگوں کیا ہو گیا ہے، اونٹوں کی طرح بیٹھتے ہو؟ جس طرح اونٹ پہلے اپنے آگے کے دونوں گھٹنے زمین پہ جماتا ہے پھر پیچھے سے بیٹھتا ہے، فرمایا اس طرح کرتے ہو؟ ایک آدمی جلدی جلدی سجدے کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقرہ کا نقرت دیگ ایسے چونچے مارتا ہے جیسے مرغا مارتا ہے. ایک نے کیا کیا، سجدے میں اٹھا اور دونوں پاؤں انگلیاں موڑ لیں اور ان پہ بیٹھ گیا، ایڑیوں پہ. زیادہ نہیں نا بیٹھنا تھا، فوری طور پہ اس نے دوسرا سجدہ بھی کر دیا. تو آپ نے فرمایا لوگ بیٹھتے ہیں قائل قلب جیسے کتا بیٹھتا ہے. اتنے سخت الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ نماز یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق جوڑ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو داؤد میں آتا ہے ایک آدمی آپ کے آگے سے گزر گیا، اللہ جانتا ہے کیا کیفیت ہوگی، اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا اس وقت، اور آپ نے فرمایا کہ میری نماز اس آدمی نے خراب کر دی. قطع اللہ اسرہ، خدا اس کو بھی خراب کرے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا اس کو فالج ہو گیا تھا. تو ہم سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے. یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کو لوگوں نے پتھر مارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کی. نماز کے معاملے فرمایا کہ قطع صلاتنا، اس نے ہماری نماز کو خراب کیا. قطع اللہ اسرہ، خدا اس کو خراب کرے. اس لیے نماز کو سیکھے آدمی کہ نماز پڑھتے کیسے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر، پڑھنی تو ہے ہی، کیوں نہ سنت کے مطابق پڑھے، کیوں نہ ان چیزوں کے مطابق پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اب دیکھیں چھوٹی سی ایک بظاہر بات ہے کہ آدمی نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. حکم یہ ہے کہ اس کی ہتھیلیاں ہیں، انگلیاں ہیں، سب کو قبلے کی طرف رکھے. یعنی اگر یوں قبلہ ہے تو یوں ہاتھ اٹھائے گا. یہ ہتھیلیاں انگلیاں سب قبلے کی طرف آ گئیں. اب نماز پڑھتا ہے اور ایسے ہاتھ رکھتا ہے، ایسے اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہو گیا. نتیجہ یہ کہ ثواب اس کا کم ہوگی. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا ہے، اور دوسری تیسری چوتھی رکعتیں جتنی بھی ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. اس کو اگر آدمی چھوڑ دے ہمیشہ اس کی نماز مکروہ ہوگی. یہ سیکھنے سے آتی ہیں چیزیں. فاتحہ تو پڑھنی ہے، نماز تو پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوسری تیسری چوتھی رکعت شروع کرنی ہے، فاتحہ سے پہلے اس سے پڑھنا ہے. نہیں پڑھتے، امام نہیں پڑھتے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہی الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اٹھنے سے پہلے ہی پڑھ لیا شاید. کیا ہوا؟ اب یہ نماز مکروہ ہوئی نا. اس کراہت کا اثر لوگوں پر جا کر پڑتا ہے اور لوگوں کی نماز بغیر ان کے کسی قصور کے وہ مکروہ ہو جاتی ہے. اب ان بیچاروں کا اتنا ہی قصور ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے، کیا کریں؟ تو بہت سے مسائل ایسے کہ انسان نماز کو سیکھے اور جب سیکھ لے تو پھر اپنی اولاد کو بھی سکھائے تاکہ کہیں تو یہ سلسلہ سٹاپ ہو نا، ختم ہو. اگر نہ ہوتا یہ ہے کہ مسجد گئے، جیسے وہاں نماز ہو رہی تھی ویسے ہم نے بھی پڑھنی شروع کر دی، سیکھا تھوڑا ہی کسی سے. تو کہیں بھی تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ نماز کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی. دلی میں مناظرہ ہو رہا تھا اور اتنے اچھے لوگ ہوتے تھے
کہ مناظرہ شروع ہوا تو ایک صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ اٹھائے تھے یا نہیں اٹھائے تھے؟ تو جو اس کے مقابلے میں دوسرے بزرگ تھے انہوں نے کہا بھائی میں ایک بات کہوں کہ مجھے نماز کے سارے مسائل آتے ہیں، اب آپ فرمائیں۔ تو جس سے پہلے بات کی تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت اتنا علم تو مجھے بھی نہیں۔ نے کہا آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ آپ کو نماز کے سارے مسائل آتے ہیں، تو آپ سے مناظرہ کرنا بے ادبی ہے، میں نہیں کرتا۔ اس لیے کہ نماز کو اللہ نے مقام ایسا دیا کہ وہ خدا کا خاص قرب ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا نا یہاں پہ 218 اور 219 نمبر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں، جب آپ سجدے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ ہوتی ہے آپ پہ، اور یہ ہوتی ہے اللہ کی نگاہ ان پہ بھی جن کا خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ فرما دی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور دوسری بات یہ فرما دی کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں سورہ مکیہ ہے، سورہ نمل ہے مکی، مکہ مکرمہ میں نازلی، مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ کہاں سے آ گئی؟ اور اس کے پھر دو جواب انہوں نے دیے ہیں۔ کچھ مفسرین کا تو خیال یہ ہے کہ مکی صورتوں میں جہاں جہاں زکوٰۃ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی، صفائی اپنے آپ کی، مال کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں بغیر نصاب کے، کیونکہ زکوٰۃ کا تو نصاب مقرر ہے کہ 100 میں 2.5 روپے ہوئے، 40% ہو گیا، اور باقی چیزوں میں بھی نصاب مقرر ہے، مگر مکہ میں نصاب نہیں تھا، تو جو کچھ اس کی استطاعت میں تھا۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ دوسرا ہے کہ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، یہاں پر مراد اپنا تزکیہ، اپنی صفائی نہیں بلکہ حقیقت میں زکوٰۃ ہی ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب مدینہ منورہ میں آیا ہے۔ مکہ میں آزادی تھی کہ جتنا تم مناسب سمجھتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور مکہ مکرمہ میں غربت کے حالات زیادہ تھے بنسبت مدینہ منورہ کے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر آخرت کی بات کی، اور اس کے بعد چوتھی بات یہ کہی کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو عقیدے کی بات بعد میں کیوں لائے، اعمال کو پہلے کیوں ذکر کر دیا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن کا تعارف پہلے ہی ہو گیا تھا کہ یہ ہدایت ہے، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، تو ہدایت اور بشارت قرآن سے مل ہی چکی، عقیدہ پہلے ہی ٹھیک تھا۔ عقیدے کے بعد اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور پھر آخرت کا دوبارہ ذکر کیا ہے، مکرر ذکر کیا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آخرت کو ماننا اور اس کے لیے جواب دہی کا احساس ہونا یہ ہے جو لوگوں کو ٹھیک رکھے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمال انہیں بڑے اچھے کر کے دکھائے ہیں، ہم یعمہون، اور وہ اپنے ان اعمال کو دیکھ دیکھ کر وہ بہک گئے ہیں، ہم نے ان کو ان کے اعمال اچھے کر دکھائے۔ جب آدمی گمراہی پہ چلنا چاہے تو اللہ اس انسان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ یہ آیات کئی بار آ چکی۔ اولئک الذین، اور یہ ایسے لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، ان کو برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ، اور آخرت میں ہم الاخسرون، بہت زیادہ، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے بس یہی لوگ ہیں۔ آخرت سے پہلے اللہ تعالی نے سوء العذاب کا ذکر کیا کہ اس سے پہلے بھی عذاب دیں گے، اور یہ وہ عذاب ہے جو کافر کو مرتے وقت دیا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا ان کے لیے برا عذاب ہے۔ اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ آخرت کے جب دروازے کھلتے ہیں وہ چیختا اور چلاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، اور حتیٰ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسے مار کے لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بلا شک و شبہ آپ، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور آپ کو تو قرآن پاک ملتا ہے، القا کیا جاتا ہے، وحی کی جاتی ہے، من لدن، اس ذات کی طرف سے، حکیم جو حکمت والی ہے، علیم بڑے علم والی۔
یہ جو کچھ اب تک کہا ہے، ایمان لانا، نماز، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں اور قرآن کی اتنی تعریف، اس لیے کہ آپ ان سب لوگوں سے الگ ہیں جتنے اعتراضات اوپر سورہ شعراء میں تھے کہ یہ شیاطین کا کلام ہے علیہ باللہ، یہ کلام ایسا ہے کہ اسے نازل کر دیا ہے کسی اور نے، شاعری ہے اور لغو اور بیکار چیزیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن تو آپ کو دیا جاتا ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والی ہے، بڑے علم والی، اس کی پھر نفی ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس قرآن کو خاص طور سے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور علیم اللہ کی انتہائی زبردست اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے، حتیٰ کہ ارادے سے بڑی صفت ہے اللہ کی علم۔ اللہ نے ارادہ کیا اس دنیا کو بنائے، قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے کہ انما امرہ، اور اللہ کا کام کرنا تو ایسا ہے کہ اذا ارادہ شیئا، کسی چیز کے متعلق جب ارادہ کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو کہتے ہیں ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو ارادہ اللہ بعد میں کرتا ہے، پہلے اللہ کو بھی تو علم ہوتا ہے۔ تو علم یہ سمجھنے کے لیے، مگر تعالی شان کیا پہلے اور کیا بعد، لیکن علم جو ہے وہ اللہ کی ان صفات عالیہ میں سے ہے جو ارادے سے بھی بڑی۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اللہ کی جو صفات کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں خاص دخل تھا اللہ کی صفت علم کا۔ ولایت بھی ایسی ہے، نبوت بھی ایسی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا غلبہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالی کی جلال کی جو صفت تھی اس کا غلبہ تھا، اس لیے ان کے حالات آپ پڑھیں تو ان کی طبیعت کی شدت، یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں علم کا غلبہ تھا، اسی لیے فرمایا انا عالمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، انا اتقاکم من اللہ، میں تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے کہ جتنا علم بڑھتا ہے اتنی معرفت بڑھتی ہے، جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنی خشیت بڑھتی ہے، کیونکہ علم جاننے کا نام ہے اور معرفت اس سے نیکسٹ سٹیپ پہچان لینے کا نام ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے، پھر جب عمر بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تو علم کے بعد پھر معرفت، پہچان ہو جاتی ہے، اور پہچان جب ہوتی ہے تو پھر خشیت، امید، دونوں چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ ماں باپ سے امید ہوتی ہے کہ مجھے اسکول بھیج دیں گے، یہ چیزیں لے دیں گے، اور چچا، ماموں، ماں باپ کسی سے ڈرنے لگتا ہے کہ اگر یہ انہیں خبر پہنچی تو میری خیر، بنیاد ہوئی علم بن جاتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمکم باللہ، سب سے زیادہ علم ہے اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا، اور آپ نے کہا یہ نماز میں جو تم میرے پیچھے کھڑے ہو کے حرکتیں کرتے ہو ایسے نہ کیا کرو، خدا کی قسم جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں تمہیں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا تھا کہ اللہ نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس سے مجھے پتا چل گیا کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں، تو یہ اس ہاتھ کے بعد آپ کی کیفیت ہو گئی تھی۔ خواب کا دیکھ لیں، تعبیر کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، قرآن اللہ نے دیا، حدیث میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ خدا نے کیسا زبردست علم عنایت فرمایا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات اور صفات کا علم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا علم تو آگے پیچھے کسی کو اللہ نے اس کائنات میں نہیں دیا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ شیاطین اور شاعری کا اثر یہ تو اس ذات نے دیا ہے جو بڑی حکمت والی ہے، علیم، بڑے علم والی۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے، یہاں پر انہوں نے کہا یا تو اپنی اہلیہ سے، اور اللہ تعالی نے گھر والوں کا ذکر اس اعتبار سے کر دیا کہ آدمی
جب بھی اپنی بیوی کے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو بالعموم ڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے وہ کہتا ہے گھر والوں کا یہ خیال. جب کوئی کہتا ہے آپ کے گھر والے کیسے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو میرا سلام کہیے گا، یعنی مسز کو سلام کہیے گا. جب تک کہ متعین طور پر گھر میں زیادہ افراد نہ ہوں تو یہی کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا تو کوئی چھوٹا سا قافلہ تھا اور یا بالکل اکیلی اہلیہ تھی، یہ بحث پہلے گزر گئی. انہوں نے کہا انی آنست نارا، میں کیا محسوس کرتا ہوں، میں پاتا ہوں آگ. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں. آگ دیکھنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں آگ کو محسوس کر رہا ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک طرف اس میدان میں تو ایک جگہ مسلسل نور برس رہا ہے، مسلسل آگ گویا کہ آ رہی ہے. آنستو کا لفظ جو ہے یہ آنسا سے بنا ہے اور آنسا کا مطلب اصل ہے ظاہر ہونا، کسی چیز کا لوگوں کے سامنے آ جانا. اس کے مقابلے میں اسی لیے انس کہتے ہیں نا انسان کو، اور اس کے مقابلے میں جن آتا ہے، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو لفظ تو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جن و انس، تو جن جو چھپا ہوا ہے اور انس جو ظاہر ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ انہوں نے کہا مجھے کیا دکھائی دیتا ہے، آگ کا گویا کہ شعلہ سا دکھائی دیتا ہے. اور دیکھو سآتیکم منہا، میں اس سے لا رہا ہوں تمہارے لیے بخبرن، کوئی خبر لے کے آتا ہوں. وہاں جب آگ ہے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، راستہ ہم لوگ بھول گئے ہیں، اور خبر ان سے پوچھوں گا اس بات کی کہ مصر کو کون سا راستہ جا رہا ہے اور ہم کون سا راستہ اختیار کریں تو پہنچ جائیں گے. او آتیکم، یا میں تمہارے لیے وہاں سے لے کے آ رہا ہوں بشہابن، انگارا، قبسن، سلگا کر. ایک انگارا، ایک لکڑی میں آگ لے آؤں گا، لکڑی میں آگ لگے گی تو اس کا انگارہ بن جائے گا نا. تو انہوں نے کہا سلگا کے لکڑی کو میں لے آؤں گا، لعلکم، تاکہ تم لوگ تصطلون، تم کیا کرو اس کو تاپو، سینک لو آگ کو. دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز وہاں سے مل جائے گی، خبر مل گئی تو راستے پہ چل پڑیں گے، اور نہ ملی خبر کوئی نہ ہوا، آگ ہے لوگ اٹھ کے چلے گئے تو چلو رات گزاریں گے. اس طرح تو گزرے کہ ہم آگ کو تاپ لیں. فلما جاءہا، اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودیا، آواز دی گئی، ان بورے کا، یہ آواز ہوئی کہ برکت والا ہے، من فی النار، جو اس آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس آگ کے قریب ہے وہ بھی برکت والا ہے. وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ کی ذات جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، اللہ اس سے پاک ہے. یہ ہے وہ آیت جس پہ مفسرین نے پورے صفحات لکھے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا برکت دی گئی ہے من فی النار، جو کوئی اس آگ میں ہے. اس آگ میں ہے کون؟ ایک سوال. ومن حولہا، جو اس کے قریب ہے. دوسرا سوال یہ کون ہے اس کے قریب؟ اور تیسرے آخر اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وسبحان اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کیوں نہیں؟ تسبیح کا لفظ کیوں آیا ہے؟ حمد کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ موقع تو حمد کا تھا، شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کا شکر ہے. یہ کیوں ہے کہ سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ کی ذات ہر عیب سے مبرہ ہے اور وہ رب ہے سارے جہانوں کا. من فی النار کے متعلق تین چیزیں مفسرین نے کہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا لفظ ہے یہ مفسرہ ہے. اور یہ کئی مرتبہ بات آئی کہ ان جس کو مفسرین مفسرہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے بعد جو لفظ آ رہے ہیں وہ پہلے لفظ کی تشریح ہے. فلما جاءہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، نودیا، آواز دی گئی. کیا آواز دی گئی؟ بورے کا من فی النار، کہ جو کوئی آگ میں ہے برکت والا ہے، یہ آواز دی گئی. تو نودیا کی تشریح ہو گئی نا. تو یہ جو ان ہے درمیان میں،
یہ مفسرہ ہے، تفسیر کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے. تشریح کس چیز کی؟ جو پہلے لفظ ہے اس کو بعد میں لا رہا ہے. اردو میں بھی ایسے جملے ہوتے ہیں. مثلا کھانا کھا لیجئے، مراد یہ تھی کہ جو کچھ پکا ہے. تو اب کھانا کھانا تو ایک فکرہ تھا، اور پھر اپنی مراد کو واضح کر کے کہتا ہے کہ جو کچھ کے پکا ہے، یعنی گھر میں جو کچھ بھی ہے. حالانکہ کھانا کھانا وہ تو کہیں سے بھی ہو سکتا تھا، ہوٹل سے بھی، کسی کے گھر سے بھی، کسی جگہ سے، لیکن اس نے کہا جو کچھ پکا ہے یعنی ہمارے گھر میں پکا ہے. تو اس طرح کے یہ جو کہ کا لفظ ہے نا اور مراد کا لفظ وہ ہے یہ چیز ان کہ فلما جاءہا نودی، آواز دی گئی. ان کیا آواز دی گئی؟ بورے کا من فی النار، جو کوئی آگ میں ہے نا اس وقت بڑی برکت والا ہے. ایک تشریح تو مفسرین نے تفسیر اس کی یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں من جو ہے اس میں جمع ہے. کون؟ جو کوئی بھی. اور اردو میں بھی ہر زبان میں واحد اور جمع ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی مرد ہے جو یہ کام کر رہے، تو وہاں پر ایک بول کے جمع بھی مراد لی جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے کہا جو کوئی بھی اس آگ میں ہیں، اور مراد اللہ تعالی کی فرشتے ہیں، یعنی فرشتے جو آگ میں ہیں ان پر خدا کی بڑی مہربانی ہے، بڑی برکتیں ہیں. ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں اس آگ کے، ان فرشتوں پر بھی خدا کی بڑی مہربانی. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ انبوری کا من فی النار، جو کوئی آج اس آگ میں آ گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی برکت والا یہ آدمی ہے. ومن حولہا، اور جس آگ کے ارد گرد ہیں فرشتے، یہ سارے بھی بڑی برکت والے. اور تیسری جو مشکل چیز ہے وہ کہتے ہیں انبوری کا، اور آواز دی گئی کہ من فی النار، آج جو بھی اس آگ میں ہے، یعنی حق تعالی شانہ کی اپنی ہی تجلیات اللہ کی جو وہاں پر نور برس رہا تھا، یہ بڑی من فی النار جو اس میں ہے، یعنی خود حق تعالی شانہ کی تجلیات یہ بڑی برکت والی ہیں. ومن حولہا، اور جو اس سے باہر کھڑا دیکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، اس میں بھی بڑی برکت ہے. اور اللہ نے جو یہ نار آگ دکھائی ہے یہ بھی آگ بڑی برکت والی. یہ جو آگ ظاہر ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، یہ اللہ کی تجلیات ایسی نہیں ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں نے احاطہ کر لیا ہو. بڑی باریک بات ہے، لیکن جتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ کبھی کبھی آئینہ ہوتا ہے کسی اور چیز کا. آئینے میں آدمی اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو چہرہ ایک الگ چیز ہے اور آئینہ ایک الگ چیز ہے. آدمی اس میں اتر نہیں جاتا، حلول نہیں ہو جاتا اس میں. شیشے میں آدمی 3 آئینے اگر دو آئینے رکھ لے، ایک سامنے رکھ لے اور ایک ادھر رکھ لے، تو وہ امیج جو ہے آئینوں میں بننا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آدمی تو ایک ہی جگہ ہے نا. تو اس لیے جن لوگوں کا خیال یہ ہے الیاذ باللہ گمراہ صوفیوں کا کہ خدا کی ذات حلول کر گئی تھی، وہ درخت جو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا اس میں حلول کر گئی تھی اور یہ چیزیں تھیں، وہ گمراہی بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ کی ذات پاک ایک الگ بات ہے اور یہ چیزیں ایک الگ چیز ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اور اسی طرح آدمی آسمان کو دیکھتا ہے تو آسمان کوئی سمٹ کے انسان کی آنکھ کے تل میں تو نہیں آ جاتا، وہ ایک الگ چیز ہے. اور انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ ایک الگ چیز. تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی پوری تجلیات کو انہوں نے دیکھ لیا. اور اس سے بھی ایک سٹیپ بڑھ کے مفسرین کہتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا تھا تو اگر یہاں دیکھ لیا تھا تو پھر انہیں کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ رب ارنی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جن کو اصرار ہے اپنی بات پہ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے یہ زیادہ بات کہی دوبارہ جا کر کہ وہ بار بار اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو یہاں پر ہے وہ برکت والی ہے اور جو اس کے قرب و جوار میں ہے وہ برکت والی چیز ہے.
اور اللہ پاک ہے جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، یہ لمبی ہے تھوڑی سی بات، وقت بہت ہوگی اور کل زیادہ وقت لگ جائے گا بھائی، کیونکہ اس کے بعد قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور وہ درمیان میں کہیں رکتا نہیں ہے، وہ کافی لمبا ہے۔